السلام علیکم۔ اللہ کی اس بڑی کائنات میں کیا ہمارے علاوہ اور کوئی ہے؟ خلائی مخلوق کی تلاش میں 10 دلچسپ حقائق۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو وہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ایک سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت ٹھنڈ۔ چاند کے باسی۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلو کی نئے دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہوں، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دبے سمندر نہیں ہیں بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ نمبر 2، طویل قامت مریخی باشندے۔ ماہر فلکیات ولیم برشل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کی استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کی ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ ولیم ہرشل کا کہنا ہے کہ سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے بازیوں کے قد لمبی ہوں گی۔ برتر زحل۔ مشہور جرمن فلاسفر ایما نوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے اس لیے اس کے باسی احمق، جبکہ زحل کانٹ کے زمانے میں دریافت شدہ سب سے دور سیارہ کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ نمبر 5، چاند پر زندگی۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے کہ پورپا جو مشتری کے گرد گھومتا ہے۔ اینسلاڈس زحل کا ایک چاند۔ ان دونوں چاندوں پر مائع سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اندر سے مائع حالت میں ہے۔ نمبر 6، دور کی دنیایں۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 7، زندگی کے آثار۔ لیکن دوربین سے دور دراز واقع سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوربین اتنی طاقتور تو نہیں ہے کہ دوسرے نظام میں پائے جانے والے نظام شمسی کے سیاروں کی تصویر لے سکے۔ ایک طریقہ ایسے گیسوں کی کھوج لگا رہا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائے جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، سازگار خطہ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں، جو نہ صرف زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پر ایکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ نمبر 9، شمسی بادبان۔ خلا میں طویل سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والے شمسی ہواؤں کے زور پر اس طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے انجنوں والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پروکسیما سینٹوری تک پہنچنے تک
20 سال لگیں گے۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ نمبر 10، ذہین خلائی مخلوق۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار کرتے ہوں اور مکمل طور پر روبوٹوں کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔